گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وہ نہیں جائے گا، پاکستان کی کرسی خالی رہی اور بڑا واضح پیغام گیا، لیکن اس کے بعد جو قرارداد پاس کی گئی وہ قرارداد مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حق میں پوری امت نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی۔ میری عدم موجودگی کے باوجود ایک آواز آئی اور پوری امت نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو جب آپ صحیح فیصلے کرتے ہیں تو اس کے صحیح نتائج نکلتے ہیں۔ میرے دوستوں، دہشت گردی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھارت پورے دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ فاٹس کا ایک فورم ہے اور وہاں وہ بھارت آئے دن پروپیگنڈا کرتا ہے اور پرچار کر رہا ہے، پاکستان پر ٹیررزم کو فائنینس کرنے کا الزام لگاتا ہے، ہمیں اسٹیٹ ٹیررزم کا ہم پر الزام لگاتا ہے، منی لانڈرنگ کا ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے اور اس سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور صرف بدنام نہیں کرنے کی کوشش کی جاتی، پاکستان جو پچھلی نون کی حکومت میں جو فیٹف کی گرے لسٹ میں آ گیا تھا، اس کو آج بھارت کوشش کر رہا ہے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی۔ اور اگر بلیک لسٹ میں آپ سمجھیں گے یہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کیا ہے، عام شہری اس کو نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو آپ پر بہت سی قدغنیں لگ جاتی ہیں، آپ پر بہت سی سینکشنز لگ جاتی ہیں، آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، آپ کی انٹرنیشنل بینکوں کے ساتھ ڈیلنگ متاثر ہوتی ہے، آپ کی ایکسپورٹس متاثر ہوتی ہیں، آپ کی انویسٹمنٹس متاثر ہوتی ہیں، اور ملک کی معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو تھمانے کی یہ ایک سازش ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور آپ کی یہ حکومت اور تشہیر وکیل کے الحمدللہ میں آپ کا یہ مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ ابھی ماہ رمضان میں جدہ میں اجلاس تھا اور اس جدہ کے اجلاس میں مجھے موقع ملا اور میں نے مختلف امہ کے ممالک کے ساتھ نہ صرف کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے سامنے رکھی اور ان کی توجہ دلائی کہ آج وہاں کس طرح ظلم اور بربریت کا عام کشمیری شکار ہو رہا ہے، کس طرح آج ان کو نمازوں سے بھی نماز ادا کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، کس طرح پیلٹ چھروں سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ان کی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور امہ کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا جو پہلے خاموش تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بڑے عرصے کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد آج اس کا ضمیر جھنجھوڑنے میں ہمیں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے کہ وہ دنیا جو کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کتراتی تھی، آج انہی بین الاقوامی پلیٹ فارموں سے، فورموں سے، اقوام متحدہ کے فورم سے جون 2018 میں ایک رپورٹ آئی ہے اور جس نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ اکتوبر 2018 میں دوسری رپورٹ آئی ہے جس نے ہمارے برطانیہ میں جس نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ 19 فروری 2019 کو ایک تیسری برسلز میں یورپین یونین کے دارالخلافہ میں ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں انہوں نے منوعاً پاکستان کا جو مقدمہ تھا، جو پاکستان کا نقطہ نظر تھا، اس کو تسلیم کیا۔ اور اب چوتھی رپورٹ جو آئی ہے، ابھی آئی ہے چند دن پہلے، جو 560 صفحوں کی رپورٹ ہے، جو ہماری بنی ہوئی نہیں ہے، جو جموں اور کشمیر میں رہنے والی جتنی سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر 560 صفحوں کی جو رپورٹ لکھی ہے، اس پہ انہوں نے وہ کہا ہے جو میں نے اقوام متحدہ میں نیو یارک میں اپنی تقریر میں کہا تھا۔ انہوں نے مکمل اس موقف کی تائید کی ہے۔ ہندوستان جموں کشمیر کے انڈینز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور آج یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ وہ مسئلہ جو کھٹائی میں پڑ گیا تھا، جس مسئلے پر وہ کہتے تھے کہ بھارت کہہ رہا تھا اس پہ بات ہی نہ کرو، تجارت کی بات کرو، رعایت کی بات کرو، اکنامک کوآپریشن کی بات کرو، کشمیر کی بات نہ کرو۔ آج وہی بھارت
مجبور ہو رہا ہے اور دنیا کی توجہ اس پر آ رہی ہے کہ جی یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا فلیش پوائنٹ ہے اور اگر یہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان یہ جنگ اور یہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو آج دنیا کی توجہ مبذول کرانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. میرے دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جو انہوں نے ہمیں کالے لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کی، میری خواہش ہے، کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں آج یہاں پیرا غیب 64 اور 65 کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے منتخب کر کے بھیجا، آپ نے مجھے منتخب کر کے بھیجا، قومی اسمبلی میں بھیجا، قومی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا، پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھیجا. ہاں، جو علاقے کی جو مقامی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا بھی میرا فرض ہے، لیکن جن مقاصد کے لیے آپ نے بھیجا، میں آپ کو 64 اور 65 کی عوام یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر فورم پر انشاءاللہ آپ کا یہ نمائندہ آپ کی وکالت کرے گا اور پاکستان کا موقف اور پاکستان کا پرچم بلند کرے گا اور اس میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ نیشنل لیڈرشپ سے آپ یہی توقع کرتے ہیں، قومی دھارے میں رہتے ہوئے، بین الاقوامی دھارے میں رہتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ لڑنا، جبکہ بھارت ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے. 1 ارب کی ان کی آبادی ہے، آبادی کے لحاظ سے ہم سے بڑا ہے، معیشت کے لحاظ سے ہم سے بڑا ہے، افواج کے نمبرز کے لحاظ سے ہم سے بڑا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ تبھی بات کر سکتے ہیں جب آپ کی بات میں منطق ہوگا، جب آپ کے دلائل میں وزن ہوگا. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا مقدمہ دلائل سے منطق سے لڑیں گے. اور میرے مولا نے چاہا بھارت جون کے مہینے میں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے، ایک پلینری ہونی ہے امریکہ میں، اورلینڈو شہر وہ نام ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو سیاہ لسٹ پہ دھکیلے، اور انشاءاللہ اس فقیر کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کا ڈھال کی طرح تحفظ کرے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے اور وہ کامیاب نہ ہو. اور اس کے لیے میں نے ترکی کے ساتھ، میں نے ملیشیا کے ساتھ، میں نے عرب امارات کے ساتھ، میں نے یورپین یونین کے ساتھ، میں نے روس کے ساتھ، اور انشاءاللہ 14 تاریخ کو، آج ہے 9 تاریخ، 14 تاریخ کو انشاءاللہ اس موضوع پر میں نے پہلے روس کے وزیر خارجہ سے بات کی تھی، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان 14 جون کو روس کے صدر پوتن کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ پیش کریں گے، تاکہ وہ جو چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ میں کئی نشستیں کر چکا ہوں کہ کس طرح ہم ایک مربوط حکمت عملی بنا کر پاکستان کا جو ٹھوس موقف ہے وہ پیش کر کے پاکستان کو سرخرو کریں اور ان کے عزائم کو خاک پہ ملائیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت اور یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اس میں ہمیں اللہ کامیابی دے، پاکستان کے لیے کامیابی دے. میرے دوستوں، اور آخری بات کرتے چلا ہوں، ہمیں جس حالت میں معیشت ملی ہے، آج تو باتیں کی جا رہی ہیں، بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جناب ملک کی معیشت، مہنگائی اور کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں. میرے دوستوں، یہ باشعور علاقہ ہے. آپ شہر کے بازو میں بیٹھے ہیں، کوئی دور دیہاتی پسماندہ علاقے سے آپ کا تعلق نہیں ہے. میں منطقی سی بات کرتا ہوں. آج جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنا آپ نے سمجھا ہے. 10 ماہ میں معیشت کا وہ بگاڑ نہیں ہو سکتا جو پچھلے 10 سال میں آپ نے کیا ہے. 10 سال حکومت کس کی تھی آپ جانتے ہیں. پنجاب کا حاکم کون تھا؟ کون سی جماعت حکومت میں تھی؟ پچھلے 11 سال سے سندھ میں کون سی جماعت حکومت میں ہے؟ اور دونوں نے مخلوط حکومت پنجاب میں کس نے قائم کی تھی؟ یہ آپ کے سامنے ہے. تو 10 سال
جو منصوبہ بندیاں، ناقص منصوبہ بندیاں، ناقص پالیسی اور جس طرح بے دردی سے ملک کے خزانے کو برباد کیا گیا، ملک کے خزانے کو لوٹا گیا، پاکستان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان کے خزانے کو خالی کیا گیا، ذاتی تجوریوں کو بھرا گیا، آج وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج سب جوڑ کر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ہم ایک احتجاج کریں گے۔ کیا احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ احتجاج سے آپ ملک کی معیشت کو مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کی سرمایہ کاری میں راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کے لوگوں کے روزگار کے جو دیا ہے اس کو بجانا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی شعور کی بات ہے؟ 10 سال آپ کو موقع ملا، چھوڑیے ہماری گفتگو کو، چھوڑیے ہم تحریک انصاف والے کیا کہتے ہیں، ماہرین معاشیات کو بلا لیں اور بتائیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں۔ میں کہتا ہوں ٹیلی ویژن پر آئیں، جتنے ایکسپرٹ ہیں جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ آئیں اور بتائیں کہ 20 اگست جب تحریک انصاف کی حکومت بنی اور ہمیں عنان حکومت سنبھالے گئے تو معاشی کیفیت کیا تھی، ملک کا جو مالی خسارہ ہے وہ کتنا تھا، ملک کا تجارتی خسارہ کتنا تھا، ملک میں سرمایہ کاری کا فقدان تھا تو کیوں تھا، اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی تھی، ملک کا نیشنل سیونگ ریٹ جس سے کہ ترقیاتی کام آگے بڑھتے ہیں وہ کیا تھا، ملک کتنا مقروض تھا۔ چھوڑیے 20 اگست کو جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہ فگرز قوم کے سامنے رکھیں، وہ فگرز میرے من گھڑت نہیں ہو سکتے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل اداروں کے پاس موجود ہیں، وہ فگرز، ان فگرز کو نکالیں اور قوم کے سامنے رکھیں کہ کیا کیا، کن حالات میں آپ نے معیشت کو چھوڑا۔ اور آج آپ کہتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، دکھ دینے والے آج دکھ کا راگ الاپ رہے ہیں۔ یہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں جو آج سے 10 ماہ پہلے 10 تو گریبان تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی رقم حاصل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ جھنڈا بھی مختلف، نشان بھی مختلف، نظریہ بھی مختلف، سوچ بھی مختلف، منزل بھی مختلف، لیکن تحریک انصاف کے خوف اور احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے یکجا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ قوم کو سوچنا ہے، یہ قوم کو سمجھنا ہے، اور جب تک ہم احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے، جب تک ہم اس ملک میں شفاف قیادت کو آگے نہیں لائیں گے، میرے دوستوں، پاکستان کے مالی اور معاشی حالات درست نہیں ہو پائیں گے۔ یہ چیلنجز ہیں، یہ بالکل چیلنجز ہیں، مشکل حالات ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے لوگ تکلیف میں ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے لوگ رعایت مانگتے ہیں، لوگ مراعات مانگتے ہیں۔ ہماری چادر اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری جو ان کی خواہشات ہیں ان کو فل فور پورا کر سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو منزل اور جو ہم نے ایک مڈ ٹرم اکنامک پروگرام دیا ہے، انشاءاللہ اگر ہمیں پورے 5 سال مل گئے تو ہم انشاءاللہ 5 سال بعد جب عوام کی خدمت میں پیش ہوں گے تو ایک بہتر پاکستان کا چہرہ اور ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کا چہرہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کی مدد فرمائے اور عوام کی مدد فرمائے۔ میں کیونکہ وقت بڑا ہو گیا، کھانا بھی لگ گیا ہے، میں زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا، میں ایک مرتبہ پھر اظہر حیات چاول صاحب کا اور غلام قادر صاحب بھی یہاں مجھے دکھائی دے رہے تھے کہ بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہیں تشریف، میں غلام قادر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اور ان کے بہت سے دوست بھی اس محفل میں تشریف فرما ہیں، تو میں ان کا 65 اور 64 کے سب معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں آپ کی نگاہ میں اور آپ کو ہماری نگاہ میں سرخرو فرمائے. پاکستان دعا کرا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.